علیکم، میں ہوں نییر تابہ اور آج ہم ڈے 3 ہے ہمارا سٹوریز کا. مجھے یہ بتائیے کون کون بچہ روزے والا ہے؟ کس کس بچے نے 2 روزے رکھے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت؟ چڑی روزہ رکھنے والا ہے کوئی؟ اچھا نہیں، ماریا نے نہیں رکھا ہوا، لیکن چھوٹے بچے رکھ سکتے ہیں، ایک دن میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں. دیٹس فائن. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے جب ہم نے ذکر کیا تھا روزے کا تو آپ سے کہا تھا کہ روزے میں صبر کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن ہم کر لیتے ہیں، یہ بات ہو رہی تھی رائٹ؟ تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہو رہی ہے صبر کرنے میں تو مجھ سے کہیے، سب سے زیادہ کس چیز میں مشکل ہو رہی ہے بیٹے روزہ رکھتے ہوئے؟ کس چیز میں صبر کرنا مشکل ہو رہی ہے؟ کسی میں بھی نہیں عبداللہ کے. اچھا غصہ کس کس کو آ رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آ رہا غصہ؟ می زینب کہہ رہی ہیں اوکے ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ دیر سم ون لائک می who gets by the end of the day لگ رہا ہوتا ہے اف زیادہ باتیں نہیں کریں سارے، مجھے غصہ آ رہا ہے. اچھا چلیں that's good، ماشاء اللہ آپ لوگ صبر والے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اوف زینب کہہ رہی ہیں کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ بڑا انوائنگ ہے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، لیکن یہی تو ہے روزہ، پھر ہمیں خود کو روک کر رکھنا ہے. اچھا چلیے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آج کی کہانی، صبر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس دن بھی ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ صبر صرف یہ تھوڑی ہے کہ کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینا، یہ تو بس سٹارونگ ہے، یہ تو بھوکا رہنا ہے صرف. اس سے بڑھ کر اپنے غصے پہ قابو پانا صبر ہے، اور جو کام مشکل لگ رہا ہے، نماز اگر مشکل بھی لگ رہی ہے، قرآن اگر مشکل بھی لگ رہا ہے تو بھی کرنا صبر ہے. جی احمد، اور کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ کہیے بیٹے، میں نے آپ کو ان بلاک کیا، وہ سوری ان میوٹ کیا تھا. اچھا چلیں جانے دیں. چلیں آج کی کہانی کے لیے ریڈی ہیں سارے؟ ریڈی ہے؟ نہیں ایسے نہیں مزہ آئے گا، ذرا اپنی بیسٹ والی اسمائل دکھائیے، مجھے پتا ہو بچے جو ہے نا خوش ہیں. ہاں جیسے یہ اولیا کی ہے اور زینب کی اور ایشال کم آن اسمائل. مسکرائیے ایشال، اب ٹھیک ہے. عائشہ مسکرا رہی ہیں اور اعظم اور حوریہ گڈ گڈ گڈ. عبد الرحمن گڈ. حریم مسکرا رہی ہیں. ہادیہ انم یہ پیاری سی اسمائل ہے. خدیجہ اور ابو بکر کی بھی میں دیکھ رہی ہوں، اور زہابی اور بریرہ کی. ویری گڈ، الحمدللہ ایوری باڈی اسمائلنگ. آلرائٹ سو ایوری ون جو مسکرا رہے ہیں ان کے لیے آج کی کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو جو کہانی ہے وہ ہے لیٹر ان دا لیک، یعنی جھیل میں گندگی. چلیں دیکھتے ہیں نام سے کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ جھیل میں گندگی ہوگی، تو جھیل میں گندگی کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ جھیل کی گندگی کا صبر سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں جی. throwing trash at home. very good. ہادی اور انم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ تعلق ہے. اچھا زینب کو لگ رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، جھیل میں گندگی پھیلانے کا صبر سے کیا تعلق ہے ہوا بھلا؟ there is عبداللہ چودھری کہہ رہے ہیں، تو بتائیے بیٹے. اسمیل. جی آیان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور 2-4 بچوں اور نے بھی ٹھیک بات بتائی ہے، اولیا نے بھی، کہ گندگی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ریپر ہے یا کچھ، تو اب اگر سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، بہت سارا پانی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن صبر نہیں کیا اور اس کو وہیں پھینک دیا، تو کیا ہوگا؟ جھیل میں تو گندگی ہوگی نا پھر بیٹے. چلیے اللہ کا نام جو الصبور ہے اسی کو ہی ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اسکول میں آخری دن ہے اور مسٹر سلمان عامرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ تھوڑی سی دیر ایکسٹرا رکیے گا میرے پاس، اور اس کو کہتے ہیں
کہ اصل میں عامرہ بیٹا میں آپ کو ایک اسپیشل پروجیکٹ کا انچارج بنانے والا ہوں. آپ ہم کہہ دیں گے جھیل سیف الملوک, ٹھیک ہے, لیک کلون جس کو وہ کہہ رہے ہیں, ہم اس کو جھیل سیف الملوک کہیں گے. تو ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ آپ جھیل سیف الملوک کی جو صفائی ہے اس کا آپ میرے ساتھ کام کروائیں گی, اس کو لیڈ کریں گی؟ ہاں, جھیل سیف الملوک گندی ہو گئی کیا؟ میرا بڑی حیران ہوتی ہے, لیکن ٹیچرز کو بتاتے ہیں بہت گندی ہو گئی ہے. مسٹر سلمان عامرہ کو جھیل سیف الملوک کا نقشہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ہر جگہ جو لوگ کھانے پینے جاتے ہیں اپنے شاپ پر, اور بوتلیں اور ٹینز اور چپس کے بیگز, اور پوری جھیل ایسے گندی کر دی, اور مچھلیاں اندر پریشان ہیں, اور ہر چیزوں کے یہاں پر ریپرز ہیں. تو یہ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو ٹیچر اس کو دکھاتے ہیں کہ پیپر پلیٹس اور جو کچھ لوگوں نے کھایا پیا ان کو وہیں پھینک دیا, اور آبویسلی وہاں پر گند مچ گیا. گھر آ کے عامرہ اپنی ماما کو پروجیکٹ کے متعلق بتاتی ہے. ماما کہتی ہیں بیٹے پوری سٹی کو آرگنائز کرنا پڑے گا لیک صاف کرنے کے لیے, تو یہ تو کافی چیلنجنگ کام ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کر لیں گی؟ آف کورس ماما میں کر لوں گی, میرے پاس ایک سیکرٹ ویپن ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا سیکرٹ ویپن کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے, وہ کیا کرے گی؟ صبر کرے گی. اچھا, کیونکہ تھوڑی صبر کی اس لیے زینب نے میرا خیال ہے کہانی سنی. فاطمہ اینڈ ریان اینڈ آئمہ اینڈ فاطمہ are coming up with the right answer, not sabr. She will have faith, Zainab کہہ رہی ہیں. There is something else too. She will try her best. Of course she will. Yes, Abdurrahman, یہ کسی بچے نے scribble کر دیا and I don't know how to delete it. That's why we are stuck with this. یہ ویسے بات اچھی نہیں ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ اوکے چلیں, ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. اچھا جناب, اب کیا کریں؟ دعا کرے گی, پرے کرے گی. ویری گڈ, جن بچوں نے کر لیا ہے, جزاک اللہ خیر. جس بچے نے مجھے بتایا تھا اس کو ہم نے اریز کر لیا. اچھا, تو سیکرٹ ویپن کیا ہے؟ ماما بھی پوچھتی ہیں کیا مطلب بیٹے؟ تو عامرہ بتاتی ہے کہ ماما میں رات کو جاگتی ہوں اور چپکے جا کے جائے نماز بچھاتی ہوں اور اللہ سے باتیں کرتی ہوں. مجھے پکا پتا ہے کہ اس سے مجھے ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ بات ہے کہ آج کل تو رمضان ہے اور بچے سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگ جب فجر پڑھنے لگتے ہیں اس سے تھوڑا سا پہلے اگر اٹھ جائیں, ناشتے سے پہلے, یا جیسے ہی ماما آواز دیتی ہیں فوراً اٹھ کے وضو کر کے only 2 نفلز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو that would be great. اللہ تعالیٰ سے چپکے باتیں کر لیں. اگر نفل بھی نہیں پڑھ رہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت پر تو دعائیں کر لیں تو امیزنگ ہے. تو عامرہ کے پاس یہ ٹیکنیک تھی. عامرہ کیا کرتی ہے؟ اچھا, یہ تو خیر اس کا دعا والا سیکشن تھا, لیکن خالی کھلی دعائیں تھوڑی کر سکتے ہیں, کوشش کرنی ہوتی. جیسے ابھی زینب نے بھی کہا تھا وہ اپنی پوری کوشش کرے گی. ہم لوگوں کو بھی ایسے تھوڑی کہ بس اللہ تعالیٰ میں پاس ہو جاؤں, میں فرسٹ آ جاؤں. آپ فرسٹ آ سکتے ہیں بغیر کوشش کے؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے اور دعا کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب وہ کہتی کہ میں دعا بھی کروں گی اور کوشش کیسے کرے گی کہ عامرہ کیا کرتی ہے کہ ایک بڑا سا مائک اٹھا کے کہتی ہے, کیا کہتی ہے, گلے میں بھی پہنا ہوا اس نے, کہ جھیل سیف الملوک کو بچاؤ. اور اس طرح مائک پکڑ کے اور اعلان کرتی ہے جھیل سیف الملوک کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, پلیز یہ پلیڈ سائن کریں اور اپنی سپورٹ دکھائیں. عامرہ پوسٹرز بھی بناتی ہے, گو گرین کے اور لیٹس کلین کے, اور تھک جاتی ہے لیکن خوب کام کرتی ہے. لیکن اوہو,
بارش ہو گئی اور سارے پوسٹ، اوہ یہ دیکھیے سارے پوسٹر اتر رہے ہیں، انک پھیل رہی ہے. اوف اب کیا کروں. عامرہ کو خیال آتا ہے کہ چلو میں جا کے اسکول میں ادھر آڈیٹوریم میں سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ بات کر لیتی ہوں. پرنسپل سے پوچھتی ہے اور ادھر آڈیٹوریم جاتی ہے. لیکن ابھی مائک پکڑا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی. بارش ہو رہی تھی نا بہت زیادہ، تو لائٹ چلی جاتی ہے اور اسٹوڈینٹس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. بہت طوفان آ جاتا ہے اور کوئی دیکھیں اس کا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. اب کیا کریں. عامرہ بہت سخت پریشان ہوتی ہے اور اپنی ماما کے پاس جاتی ہے. ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ساری الٹی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہے. ماما اس کو پیار کرتی ہیں اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اس کے لیے پڑھتی ہیں کہ کیا لوگوں کا خیال ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ اصل میں تو آپ اس کو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بس ایسے ہی چھوڑ دے، جب وہ کہیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے تو بس یہی کافی ہو جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی مجھے آتا ہے ٹیچر، مجھے پورا کورس آتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو کتنا آتا ہے، کیا اور یاد کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آگے بھیج دیا جائے. تو ایسے ہی زندگی میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن عامرہ کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہے مما مجھے نہیں پتا چل رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں بیٹے، ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 2 سال نہیں 5 سال نہیں، پورے 10 سال راتوں کو اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تو مشکلیں بھیجی تھی، ان کے اوپر بھی. تو شروع کا جو کچھ عرصہ تھا جب اسلام کی دعوت دینی تھی، بتا کر لوگوں کو، تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. بس ان کی وائف تھی حضرت خدیجہ اور ان کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس وقت ان کی وفات ہوئی تو کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، اتنے برے حالات تھے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انسان ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا. اور طائف جب جاتے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے، لوگ ان کے اوپر پتھر برساتے ہیں کہ کیوں ہمیں دین کی بات بتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، بس اتنا کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مانو. اور یہ لوگ اتنے مین ہو رہے تھے کہ بہت تکلیف دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا مما کیا کرتی ہیں کہ مکہ کی ایک تصویر پھر اس کو نکال کے دکھاتی ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اور الحمدللہ اب آپ کو پتا ہے کہ واپس حج اور عمرہ اور سب چیزوں کے لیے مکہ کو کھول دیا گیا ہے اور واپس اتنی رونق ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں لے کر جائیں. تو کبھی اگر آپ طواف دیکھیں اوپر سے جب وہ دکھاتے ہیں اتنے ڈھیر بندے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے چونٹیاں ہیں جیسے رینگ رہی ہیں جیسے کعبہ کے گرد. تو کہاں پر یہ حال تھا کہ اکا دکا لوگ ایمان لا رہے تھے اور اتنا ظلم ہو رہا تھا، اور کہاں یہ حال ہے کہ مسلمان اتنے جیسے چونٹیوں کی طرح ڈھیروں ڈھیر ہیں. تو یہ شروع میں آسان نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشکلیں ڈالی، لیکن بعد میں ان کو فتح نصیب کی. اور آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں آپ کی اور میری طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو ان سے ملے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی بات پر ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اچھا اب جب یہ پتا چل گیا کہ یہ سب تو ہوگا، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ عامرہ کو جو ہے اور کوشش کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہے. حالانکہ اس نے تو کافی کوشش کی تھی، اعلان کیے، پوسٹر لگائے، اسکول میں جا کے آڈیٹوریم میں بات کرنے لگی تھی. کوشش کرے مزید، اس سے چیزیں آپ کو لگتا ہے آسان ہوں گی؟ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب کوشش کرنی چاہیے کرنی چاہیے کرنی چاہیے. آلرائٹ. تو آپ کے اوپر کبھی بیٹے ایسا ہوا کہ کوئی مشکل کا وقت آیا ہو اور آپ بہت پریشان ہو، لیکن بعد میں چیز بڑی آسان ہو گئی ہو اور آپ کو لگے او اچھا میں تو اتنا پریشان ہو رہا تھا، اور کیسے آسانی ہو گئی؟
اچھا تو کون بچہ مجھے بتانے والا, اچھا فاطمہ کہہ رہی ہے انہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے, ماشاء اللہ, گڈ گڈ گڈ. اچھا کافی سارے بچوں کے پاس ایسا موقع آیا ہے. چلے میں ایک دو بچوں سے پوچھتی ہوں یہاں پر. بیٹے میں آپ کا نام پکاروں گی, تو آئمہ آپ بتائیں گی پلیز, خود کو انمیوٹ کیجیے آئمہ. اب بتائیے کہ کیا ہوا تھا, آپ بتائیے گا ہمیں. کہیے آئمہ کیا ہوا تھا, کیوں آپ کو لگ رہا تھا کہ اچھا مشکل آتی ہے لیکن پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے. چلیں, do not give up, we have to pray to Allah. حریم سعد کچھ بتا رہی ہیں. اچھا تو حریم میں آپ کا یہاں پر آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں, آپ ہمیں بتائیے. جی حریم کہیے. حریم خود کو انمیوٹ کریں بیٹے. نہیں بتانا. کون بچہ مجھے صرف جلدی سے چیٹ میں بتائیں کہ کون بچہ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے باقی سب کے ساتھ. عبداللہ چودھری, اوکے یو گیٹ دا ٹرن. ویٹ اے سیکنڈ بوائے. مجھے کہنا تھا کہ میں نے رمضان کو آنا بھیجا تھا ہوم ورک میں, آپ نے دیکھا نہیں. اچھا چلیں وہ ابھی کی بات نہیں ہے بیٹے, ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں گے, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہوگا ویسے انشاءاللہ, اور آپ نے یقیناً بہت اچھا بنایا ہوگا. جی عبداللہ کہیے. سوری بیٹے میں نے آپ کو غلطی سے مجھے لگتا ہے کہ میوٹ کر دیا ہے. عبداللہ چودھری خود کو ان میوٹ کریں اور ذرا اپنی سٹوری بتائیں کہ کیسے مشکل کا وقت تھا اور پھر کیسے چیزیں آسان ہو گئی تھیں. Ma'am, and one time in the holiday, I made a group, and in that I added some of my friends, and I told them to, like, we share a YouTube link every day, and we can make things so we can spend our holidays. And then no one was doing it, so then I tried to message and tell them, and after some time they started to do. الحمدللہ. اچھا یعنی ایک دفعہ تو مشکل ہو گئی لیکن اللہ کا شکر ہے چیزیں سارٹ ہو گئی تھی. گڈ گڈ. اچھا زینب آپ بتائیے گا پلیز. میم Amina shouldn't give him up. She should dua to Allah, and she just pray and say, "Oh Allah, help me." All right. Good. It means never give up. الحمدللہ. That's good. Good. جزاک اللہ خیر. بریرہ آپ بتائیے پلیز. ایک دفعہ ڈیڈی بیمار ہوئے تھے اور ڈیڈی کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل میں رہنا پڑا تھا. میں بہت مس کیا تھا میں نے, لیکن پھر ڈیڈی. کیا ہوا بیٹے, آپ کی آواز کہاں گئی بریرہ, آواز آپ کی کٹ گئی ہے. اچھا لیکن بریرہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی ڈیڈی جو ہیں وہ ہاسپٹل میں رہے تھے ایک ہفتہ, اور وہ بہت پریشان تھیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا گا کہ آپ بیمار اگر ہوئے ہوں یا پھر کوئی ہمارا پیارا کسی کی سرجری ہو, ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن پھر سرجری وغیرہ سے وہ جو پرابلم تھی وہ چلی جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جناب تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اس کو عامرہ کو آئیڈیا آتا ہے, کہتی ہے آلرائٹ اب بس ٹھیک ہے, یہ پتہ چل گیا, فوٹو. ماما عامرہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں فوٹو کیا مطلب. دیکھیں نا ماما, اگر میں سارے لوگوں کو جو ٹیچر نے مجھے دکھایا تھا میپ اور جو پکچر دکھائی تھی, اگر وہ میں سارے لوگوں کو دکھاؤں گی نا جھیل سیف الملوک کی, تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کیا حالت ہے جھیل کی ہوئی بھی. تو ایک دفعہ لوگ دیکھیں گے تو ظاہر ان کا دل کرے گا مدد کرنے کا. زبردست, یہ ہے نا میری بیٹی پیاری, اتنے اچھے آئیڈیاز لے کے آتی ہیں. عامرہ نے لائبریری ویب سائٹ پر سے ایئر فوٹو لی جو اس کو مسٹر سلمان نے دکھائی تھی. جب وہ اس کو مل گئی
تو اس نے ساری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی ساتھ اٹیچ کی کہ کس طریقے سے صفائی کرنے کا پلان ہے, اور اس کا پورا ایونٹ بنا کے اور اس نے فیس بک پر بسم اللہ پڑھ کر اور پوسٹ کر دیا. 15 منٹ کے اندر اندر اتنے سارے لوگوں نے وہ دیکھا اور شیئر کیا, اور سب کہہ رہے تھے ہم بھی آئیں گے, ہمیں مدد کرنی چاہیے, یہ تو بہت بری حالت ہو گئی. اور یوں مسئلہ تھوڑا حل ہونے لگا. جس دن کلین اپ کی باری تھی اتنے سارے لوگ آئے اور سب نے مل کر جھیل سیف الملوک کی صفائی کی. تو اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے عامرہ کو کہ عامرہ زبردست بھی, یہ کیسے تم نے تو اتنے سارے لوگوں کو بلا لیا. وہ کہتی ہے میرا نہیں خیال کہ میں نے بلایا, یہ تو اللہ نے مدد کی ہے, اللہ کو لگتا تھا میں کر لوں گی اس لیے اللہ نے مجھے چنا ہے. شیریں اپنے بیگ میں جاتی ہے اور کیمرہ نکالنے لگتی ہے, لیکن جیسے وہ کیمرہ نکالتی ہے ایک ریپر گر جاتا ہے, یہ چھوٹا سا ریپر, لیکن وہ جلدی سے اس کو اٹھاتی ہے اور لیٹر باکس میں ڈالتی ہے. اور یہی صبر ہے. کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں ایون ایک ٹیشو پیپر, ایون ایک چوئنگ گم, بچے کیا کرتے ہیں چوئنگ گم کہیں بھی چپکا دیتے ہیں, کہیں بھی پھینک دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک ملک مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید اٹلی میں انہوں نے چوئنگ گم کو بین کر دیا ہے کیونکہ لوگ جہاں کھاتے تھے وہیں پھینک دیتے کہ اچھا اتنا چھوٹا سا تو ہے, اب کیا اس کو ہم ٹیشو میں یا پیپر میں لپیٹیں اور پھر گھر جا کے پھینکیں, اور اس کی وجہ سے بھی گندگی پھیلتی تھی. تو ہم نے انشاءاللہ صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بالکل کوئی بھی ٹیشو بھی, کوئی ایک بھی چیز ہم کبھی بھی زمین پر نہیں پھینکیں, اس کو پراپر جگہ پہ پھینکیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی مدد کرتے ہیں اللہ بھی پھر ان کی مدد کرتے ہیں, اور مشکلوں کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی نکالتے ہیں. الحمدللہ. اچھا یہ تو ہو گئی ہماری سٹوری ختم. اب آپ لوگوں کے لیے ہے ایک مزیدار سی ایکٹیویٹی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں بچے, فشنگ کر رہے ہیں. فشنگ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ صبر کا کام ہے. یہ تھوڑی کہ ابھی آپ نے ڈوری ڈالی اور ابھی فش جو ہے وہ نکل کے آ جائے گی, اتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ صبر کا کام ہے. اچھا اب آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس میں سے 10 ڈفرنسز دونوں میں سے نکال کے یہاں پہ لکھیے. ہم دیکھیں کس سے بچے کے کیا کیا ڈفرنسز جو ہے نا آپ سپاٹ کر سکتے ہیں, کتنے کر سکتے ہیں. کلر کا ڈفرنس ہے, ٹیبل کا, گڈ. اور ڈبے کا رنگ بھی فرق ہے, یہ ریڈ ہے یہ بلو ہے, گڈ گڈ گڈ. اور بتائیے. اچھا یہ اس کے پاس یہاں پر یہ مچھلیاں اور یہ باسکٹ پڑی ہے, یہاں پر تو نہیں پڑی. جوتوں کا رنگ بھی فرق ہے, گڈ. اور اچھا یہاں پر مچھلی ہے اور یہاں مچھلی نہیں ہے, گڈ. گھاس کا رنگ فرق ہے, اوکے. یہاں پر درخت ہے یا نہیں ہے, سورج ہے اور وہاں پر نہیں ہے. اچھا ہیٹ اس نے پہنا ہوا ہے, یہاں پر ہیٹ نہیں ہے, اور اس نے ہیٹ یہاں پہنا ہے, اس کا یہاں پر نہیں ہے. گڈ 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 ماشاء اللہ. اوکے جناب, تو یہ ہمارے سارے کے سارے ڈفرینسز ہو گئے ہیں میرا خیال ہے نا, کچھ رہ تو نہیں گیا نا. گڈ الحمدللہ. آلرائٹ, اب آخری چیز, چونکہ ہمیں اللہ سے صبر چاہیے, اللہ خود بھی الصبور ہیں اور ہم صبر والوں کو پسند کرتے ہیں, تو ہم نے اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر صبر انڈیل دیں. انڈیل دیں ڈھیر سارا, جیسے گلاس بھر کے ڈال دیں, بالٹی بھر کے انڈیل دی جاتی ہے نا اوپر, اس طرح ہمیں, اور بندہ پورا بھیگ جاتا ہے اس کے اندر. تو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیر سارا ہمارے پر صبر ڈالیں کہ ہم بالکل اس کے اندر ہم بھیگ جائیں, ہم صبر ہو جائیں, مکمل ایسے ہو جائیں جیسے اللہ کو پسند ہے. الحمدللہ. چلیے جناب کہانی ختم.